آج عدالت عالیہ میں سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے جو پٹیشن فائل کی گئی ہے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کے حق میں اور کے الیکٹرک کی جو زیادتیاں ہیں اور نیپرا کی زیادتیاں ہیں جس میں وہ اوور بلنگ کر رہے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ناجائز پیسے وصول کر رہے ہیں، اس پٹیشن پر آج گفتگو ہوئی اور ہم نے محترم فاضل جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کی تھی ہمارے وکیل صاحب نے کہ ان پرسن میں یعنی نعیم الرحمان بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جس کو انہوں نے ہمیں الاؤ بھی کیا اور ہم نے یہ بات پریزنٹ بھی کی کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے کے الیکٹرک وصول کر رہا ہے یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ جو قانون اور ضابطہ بنا ہوا ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جو ایگریمنٹ کے الیکٹرک کا گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ یہ 1300 میگا واٹ کا اضافہ 3 سال کی مدت میں کریں گے، یہ 361 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے، یہ لائن لاسز کو کم کریں گے، یہ لوگوں کو سہولت پہنچائیں گے، کلا بیک کے پیسے کراچی کے شہریوں کو دیں گے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاہدے کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کو جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا سارا معاملہ ہے اس کا انحصار اس ٹیرف پر ہوتا ہے جو ٹیرف ان کو دیا گیا ہے، اور اس ٹیرف کے مطابق بھی جس طرح سے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم سے وصول کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ فیول کی بنیاد پر پیسے وصول کر رہے ہیں۔ یہ اپنے خراب پلانٹ چلاتے ہیں اور جو صحیح پلانٹ ایفیشنسی والے جو نئے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں چلاتے۔ ایک فیول کی قیمت مثلاً اگر 200 روپے ہے تو وہ اگر اس کی ایفیشنسی صرف اگر کسی پلانٹ کی 33% ہے یا 23% ہے یا 40% ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ایفیشنسی کے مطابق وہ فیول زیادہ کنزیوم ہوگا، وہ زیادہ کنزیوم ہوگا تو ہم پر چارجز زیادہ لگیں گے، اور وہی فیول اگر اچھے پلانٹ کے اوپر چلے گا تو وہ کم کنزیوم ہوگا اور وہ چارجز ہم پر کم لگیں گے، اس لیے کہ الیکٹرک کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف پروفٹ کے شراکت دار ہیں، لاس تو ان کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو دھندا ہے اس دھندے میں کراچی کے عوام کو پیسا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ پٹیشن تھی، اس موقف کو ہم نے پیش کیا، لیکن چونکہ آج کے الیکٹرک والوں نے بھی اپنا کوئی جواب جمع کرایا ہے تو ہم نے فاضل عدالت سے یہ کہا تھا کہ فوری طور پر دوبارہ ہیئرنگ کی جائے، چونکہ یہ ایڈجورن لمبا کروانا چاہتے تھے کہ الیکٹرک والے، تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ جلدی کریں چونکہ نئے بل آ جائیں گے، اور اس وقت کراچی کے شہری ان بلوں کو بھرنے کے لیے جس تکلیف کا ان کو سامنا ہے، جس طرح ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں ان بلوں کے، ناجائز طریقے سے وصول کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس پر فاضل جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو 2 ہفتے کا ٹائم بہرحال مل گیا ہے، اور جب یہ بات کہی گئی کہ نئی بل آ جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اگر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ بل غلط ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں قدر اطمینان تو ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک عدالت کو بھی ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم یہ مقدمہ کراچی کے عوام کا لڑیں گے، ہم اس ٹیرف کو کہ جو ان کو دیا گیا اس کے خلاف بھی نیپرا میں گئے تھے، ہم اس فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کراچی کے لوگوں کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ اسی طرح بلوں میں جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے نام پر پیسے ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو جاتے ہیں، وہ اربوں کھربوں روپے جمع ہو چکے ہیں اور کوئی کام ان پیسوں کے نتیجے میں کم از کم کراچی کے لوگوں کو تو نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ہم ویو کروانا چاہتے ہیں۔ ٹی وی لائسنس کے 35 روپے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، ان پیسوں کا حساب کون دے گا؟ کون ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے جو اپنے بلوں کے اندر لے کر آئے؟ یہ حکومت کی ان سے کیا ملی بھگت ہے؟ جتنا بڑا پیسوں کا ایفیکٹ ان کے پاس آتا ہے اس سے جو یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں، تو بتائیے کہ یہ ہم کیوں ادا کریں ان کے بلوں میں؟ اسی طرح انڈر سیکشن 235 کر کے جو یہ انکم ٹیکس کے چارجز بھی اس میں لگا دیتے ہیں، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر بجلی کے بلوں میں ہی سارے چارجز وصول کر لیں تمام محکمے، تو یہ محکمے کیوں کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ سارے بنیادی سوالات ہیں جو ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی رکھے ہیں، اور فاضل عدالت کے سامنے بھی ہم نے آج گفتگو کی، لیکن چونکہ انہوں نے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے وکلا بھی اور میں خود بھی اور ہمارے دوسرے پٹیشنر سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عمران شاہد صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب بھرپور دلائل بھی دیں گے، کراچی کے لوگوں کی ترجمانی کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فاضل عدالت کراچی کے عوام کے حق میں قانون کے مطابق ان کو ریلیف دے گی، اس لیے کہ الیکٹرک کا جو فیول کا معاملہ ہے یہ تو ویسے ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ 2017 کی جنوری میں اس وقت کے وفاقی وزیر پانی اور بجلی
واٹر پاور یونس ڈاگا صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا باقاعدہ، اور یہ کہا تھا کہ اس